ذوحان نے کس طرح شینا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بہت ہی پیار سے اسے دھوکہ دیا اور اپنے پیار میں پاگل کر دیا۔ بہت ہی پیاری اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ ان دنوں ہم انگریزی میڈیم ایلیمنٹری اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ ذوحان میرا کزن اور ہم عمر تھا اور ہماری آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی۔ ہم ساتھ پلے بڑھے، ایک ہی گھر میں رہے، اس لیے کوئی بات ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ اپنی ہر بات، ہر مسئلہ مجھے بتاتا اور مجھ سے صلاح مشورہ کیا کرتا۔ اتنی اپنائیت کے باوجود کبھی کبھار ہم میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ ذوحان چونکہ لائق طالب علم تھا، مجھے تعلیمی جدوجہد میں اس کی ضرورت پڑتی۔ وہ شروع سے مطالعے کا شوق تھا، لہٰذا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تاہم کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کھویا کھویا سا ہے۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا اور بات کسی اور موضوع پر کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے پوچھ لیا، بھائی خیر تو ہے؟ یہ خیالات کے گھوڑے کون سے آسمان پر تمہیں لیے پھر رہے ہیں؟ ذوحان نے جھٹ سے ایسا جواب دیا جس سے مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ صباحت مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس کے خیال میں سرگرداں رہنے لگا ہوں۔ پڑھائی سے بھی توجہ ہٹ گئی ہے، کہیں پوزیشن لینے سے نہ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میں سن رہ گئی۔ کسی لائق فائق طالب علم میں اگر عشق کے جراثیم سرایت کر جائیں تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے ہونہار کزن کے مستقبل کی فکر لگ گئی کہ کہیں اس کا تابناک مستقبل خراب نہ ہو جائے۔ میں دعا کرنے لگی، اے خدا، ذوحان کو اس خطرناک اور تباہ کن صورتحال سے بچا لے تاکہ اس کا روشن مستقبل محفوظ رہے۔ مجھے یکدم یہ سن کر دھچکا سا لگا۔ قدرے سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہے وہ؟ کل کلاس میں پتہ چل جائے گا، ذوحان نے کہا۔ اس نے کہا، سارا دن الجھن میں رہی اور رات بھی جاگتے گزار دی۔ اگلے دن کلاس میں کچھ پتہ نہ چلا اور میں اندازہ بھی نہ کر سکی کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ خیر شام کو پھر ذوحان سے بات ہوئی اور میں تجسس ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے کچھ نہ بتا کر مجھے اور پریشان کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیملی سے ہے یا ہماری کلاس کی کوئی لڑکی ہے؟ بس اتنا بتایا کہ ہماری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمام رات میں اس مسئلے پر سوچتی رہی اور جاگتی رہی۔ میں نے جماعت کی ہر لڑکی کو ذہن میں لا کر غور کیا، لیکن معمہ حل نہ ہوا۔ جب سے اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہاں میری 3 لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی، لیکن اسی سال ایک اور دوست کا اضافہ ہوا۔ نئی سہیلی کا نام شینا تھا اور وہ اب میری بے حد قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر کسی سے میرا تعارف یہ کہہ کر کراتی تھی کہ میں اس کی بہترین دوست ہوں۔ شینا پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کا ذوحان سے مقابلہ رہتا تھا کیونکہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر طالبہ تھی۔ حالانکہ کلاس میں وہ سب سے چھوٹی تھی، اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے پرنسپل نے اسے 7ویں سے 8ویں میں پروموٹ کر دیا تھا۔ میں نے انہی دنوں نوٹ کیا کہ شینا آج کل بڑی خوش دکھائی دیتی ہے۔ وہ اکثر میرے کزن سے باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھی۔ باتوں باتوں میں نے اس کو بتا دیا کہ ذوحان نے اسے وہی کہا ہے ہر فلم میں جو ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے۔ مجھے دھچکا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں اتنے دنوں سے پوچھ رہی تھی اور ذوحان نہیں بتا رہا تھا۔ جبکہ معاملہ مجھ پر کھل گیا تھا تو ذوحان کا بھی حجاب ہٹ گیا تھا اور وہ مجھے شینا کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اب ہماری اکثر باتیں اسی موضوع پر ہونے لگیں اور میں ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ایک دوسرے کو کہلواتے تھے۔ میں اپنے کزن سے کہتی تھی،
دیکھو ذوحان، تم جو یہ شینا سے دل لگا رہے ہو تو کیا اس بات کو انجام تک پہنچاؤ گے؟ کیونکہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور آگے زندگی بہت لمبی پڑی ہے جس میں بہت سے مواقع آئیں گے۔ وہ کہتا، ہاں دیکھ لینا، میں اپنی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا، ہمارے امتحان ہو گئے اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جن 4 بچوں میں مقابلہ رہتا تھا ان میں ذوحان اول اور شینا چوتھے نمبر پر آ گئی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو وہ بولی، مجھے کوئی افسوس نہیں، ذوحان نے پوزیشن لی ہے، بس مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ میں نے اس کی وجہ سے جان بوجھ کر محنت نہیں کی تاکہ وہ فرسٹ پوزیشن لے سکے۔ 8ویں کے بعد لڑکے دوسرے اسکولوں میں چلے گئے اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کے لیے سیکنڈری کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، یہ میری سہیلیوں کا بھی خواب تھا، لہٰذا ہم نے شوق سے سائنس مضامین رکھے اور نئی کتابوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شینا اسکول چھوڑ چکی تھی لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم اب ذوحان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا کیونکہ وہ دوسرے اسکول میں پروموٹ ہو گیا تھا۔ البتہ ان کے درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض انجام دینے لگی۔ عید آنے والی تھی، ذوحان ہمارے لیے عید کے گفٹ لے کے آیا اور ایک خاص گفٹ وہ شینا کے لیے بھی لایا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے یہ دے دوں۔ خط اور پیغامات تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ اگر کسی کو علم ہو جاتا تو اس کے گھر میں تماشا لگ جاتا۔ شینا کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا، وہ نہایت ایک متوسط گھرانے سے تھی، بلکہ حالات تیزی سے بدلنے کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کی عکاسی تھا۔ اس لیے میں نے اسے شینا کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر ذوحان مجھ سے خفا ہو گیا اور ہماری بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ذوحان نے امی سے کہا کہ صباحت کو روکیے، یہ شینا کے ساتھ دوستی چھوڑ دے کیونکہ شینا ایک اچھی لڑکی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس نے شینا کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہیں جو مجھے بہت ناگوار گزریں۔ ذوحان اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو یہ باتیں نہیں بتائی تھیں کہ اس کا دل خراب ہوگا۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیتی تھی کہ میں نے ذوحان سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ ذوحان کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے بہانہ مل گیا۔ اب جب میں شینا اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ ذوحان کی دوری نے شینا کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ محبت کا جادو اس پر سر چڑھ کر بو رہا تھا۔ وہ جب بھی اس سے ملتی، ذوحان کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو بھی اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تمہیں مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی کیونکہ میں ذوحان کی کزن تھی، اسی وجہ سے شینا میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہے، اور یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں ملتی، یعنی کہ عشق کا روگ۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے، سب نے خوب تیاری کی، ذوحان نے اچھے نمبروں کے حصول کے لیے جان لڑا دی، مگر شینا کا حال برا تھا۔ نتیجہ آیا تو بامشکل پاس ہوئی، جبکہ ذوحان نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ شینا کا تعلیمی معیار ہی نہیں،
گرا، اس کی صحت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا۔ شینا کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا کم نمبروں کی وجہ سے، مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں اپنا تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں نے اس سے 1 سال بعد ملی شینا کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سانولا ہو گیا تھا اور صحت کا بھی برا حال تھا، جیسے کوئی روگ اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی اور اسے چشمہ لگ گیا تھا۔ مستقل جاگتے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا شینا، دیکھو ذوحان کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ تمہیں بھلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا ہے اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی یاد میں گھل رہی ہو۔ وہ محبت نہیں تھی، سمجھ لو بچپن کی کوئی بھول تھی، ایک مذاق تھا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کم سن اور نادان تھے، ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کے اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے تو اس محبت کے سوا کچھ سجائی ہی نہ دیتا تھا۔ جب وہ ذوحان کا ذکر کرتی، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی، اس کے دل سے وہ گیا ہی نہ تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی تک ذوحان کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پلک جھپکتے گزر گیا، پرچے ہو گئے، نتیجہ آیا تو وہ سارے مضامین میں فیل ہو گئی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز دینے کی تیاری کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے بی اے میں داخلہ لے لیا۔ بس فون پر بات ہوتی اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا کہ ذوحان کیسا ہے۔ اس سے بات ہوئی، میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا۔ یہ درست تھا، کبھی وہ چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اور اس کے ننیال کے راستے میں شینا کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی اور وہ دن نوٹ کر لیتی۔ اسے تاریخیں اور وقت تک یاد ہوتا تھا کہ کب ذوحان کہاں سے گزرا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شینا نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کے دیگر کام اور کھانا پینا واجبی سا رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جا رہے تھے۔ اس کو شینا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے مکمل طور پر ذہن سے نکال چکا تھا۔ ذوحان جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی منہال سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ منہال کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا تھا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی۔ جب دونوں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا ہر زبان پر ہونے لگا۔ رشتہ داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چہ مگوئیاں بھی ہونے لگیں۔ انہی دنوں ذوحان کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور بھی زیادہ ہو گئیں۔ مجھ تک یہ باتیں ذوحان کی بہنوں کے ذریعے پہنچتی تھیں، لیکن جب شینا کوئی سوال پوچھتی، مجھ سے سوال کرتی، تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی کہ اس کا دل خراب ہوگا، تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شینا کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو ذوحان نے شینا سے رابطے رکھے اور وعدے کیے تھے، وہ سبھی میرے توسط ہوئے تھے، کیونکہ میں ہی اس کو اس کی ساری باتیں بتاتی تھی۔ لہٰذا اب جب میں اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے کزن پر بہت غصہ آنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے ذوحان سے بات کرنا تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے ذوحان اسلام آباد چلا گیا
اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئیں۔ اس بار میری شینا سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ ملاقات تو اس نے بتایا کہ تمہارے کزن کا فون آیا تھا۔ ذوحان نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا اب میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ شینا کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کے دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہوئی۔ اسی عرصے میں نے شینا کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور انہیں محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کے پیپر دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات کے باوجود بھی اس کے ذہن کو کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ ذوحان کو یاد کر کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ چلو اب اس کے دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں اور سکھ پائے گی تو شاید اس کا ذہن بھی بدل جائے۔ لیکن نہ ذہن بدلا اور نہ قسمت، کیونکہ بدقسمتی سے جس گلی میں اس کا سسرال تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شینا کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور ذوحان کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی اور کچھ دن بیمار رہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شرمندگی کے باعث اس نے کچھ کھا لیا تھا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن سے بارہا پوچھا، مگر اس نے موت کا کوئی خاص سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی ہوئی کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل ذوحان کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے ذوحان کو بتایا کہ شینا وفات پا گئی ہے تو افسردہ ہونے کے بجائے وہ سنگ دل مسکرا دیا اور بولا، چلو اچھا ہوا، خاص کم جہاں پاک مجھے اس سے کوئی محبت نہ تھی۔ میں اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ کلاس میں میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق اور ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ انہیں اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکیں اور ان کے رویوں میں آنے والی تبدیلی، جو تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگائیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے اور فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے ذمے ہے اور تربیت میڈیا کے حصے میں آ گئی ہے۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیمی زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ رکھنے والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہیں
بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔